السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک بڑے بھائی اور اس کے چھوٹے بھائی کی کہانی سناتا ہوں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی تو امیر تھا لیکن چھوٹا بھائی تھا کنگال۔ ایک دفعہ نئے سال کے دن جب کہ سارا شہر جشن کی تیاری کر رہا تھا، اس چھوٹے بھائی کے گھر کھانے کو چاول نہ تھے۔ وہ اپنے بڑے بھائی سے ایک سیر چاول ادھار مانگنے کے لیے گیا، لیکن اس نے اسے ٹکا سا جواب دے دیا۔ جب وہ نا امید ہو کر واپس آ رہا تھا تو اسے راستے میں لکڑی کا بھاری گٹھا اٹھائے ہوئے ایک بوڑھا ملا۔ بوڑھے نے اس سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ معلوم ہوتا ہے تم کسی مصیبت میں پڑے ہو۔ چھوٹے بھائی نے اسے اپنی مصیبت کی ساری کہانی سنا دی۔ بوڑھے نے اسے حوصلہ دلاتے ہوئے کہا، اگر تم لکڑی کے اس گٹھر کو میرے گھر تک پہنچا دو تو میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا جس کی مدد سے تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ چھوٹا بھائی بہت رحم دل تھا۔ اس نے لکڑی کا گٹھا سر پر رکھ لیا اور بوڑھے کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ گھر پہنچ کر بوڑھے نے اسے ایک مال پوا دیا اور کہا، اس کو لے کر تم مندر کے پیچھے جو جنگل ہے وہاں جاؤ۔ وہاں ایک بل ہے جس میں بہت سے بونے رہتے ہیں۔ ان بونوں کو یہ مال پوئے بہت پسند ہیں۔ وہ کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہیں گے۔ اس وقت اس کے بدلے میں تم دھن دولت نہ مانگنا بلکہ پتھر کی ایک چکی مانگ لینا۔ بعد میں تمہیں اس چکی کی کرامت معلوم ہو جائے گی۔ بوڑھے سے رخصت ہو کر چھوٹا بھائی اس جنگل میں آیا۔ مندر سے کچھ دور اسے ایک بل میں بہت سے بونے نکلتے اور اندر جاتے نظر آئے۔ وہ ایک درخت کو کھینچ کر اپنے بل تک لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ان کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ چھوٹے بھائی نے کہا، اچھا میں تمہارے لیے یہ درخت بل تک لے چلتا ہوں۔ بل کے پاس آ کر اسے ایک مہین سی آواز سنائی دی، مجھے بچائیے، میں مر جاؤں گا۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ اس کے پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں ایک ننھا سا بونا بھینچا جا رہا تھا۔ اس نے بونے کو جھٹ سے اٹھا لیا۔ اصل میں یہ بونوں کا راج کمار تھا۔ بونوں کے راج کمار کی نظر جب مال پوئے پر گئی تو وہ بولا، مہربانی کر کے یہ مال پوا مجھے دے دیجیے، اس کے بدلے میں آپ کو بہت سے جواہرات دوں گا۔ لیکن چھوٹے بھائی کو بوڑھے کی بات یاد تھی۔ اس نے مال پوئے کے بدلے میں پتھر کی چکی مانگ لی۔ راج کمار نے راجا سے سفارش کی تو اس نے چکی دینا منظور کر لیا۔ جب چکی لے کر چھوٹا بھائی چلنے لگا تو بونے راجا نے کہا، دیکھو بھائی، یہ ہمارے راج کی سب سے قیمتی چیز ہے، اس کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا۔ تم اس چکی کو داہنی طرف سے چکر دے کر جو چیز مانگو گے وہ اس میں سے نکلنی شروع ہو جائے گی، اور جب تک اسے بائیں طرف سے چکر نہیں دو گے وہ چیز نکلتی ہی جائے گی۔ چھوٹا بھائی پتھر کی چکی لے کر گھر آیا۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کے انتظار میں بھوکی پیاسی بیٹھی ہوئی تھی۔ شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھ کر وہ بہت نا امید ہوئی، مگر چھوٹے بھائی نے آتے ہی کہا، جلدی سے فرش پر چٹائی بچھاؤ۔ چٹائی پر چکی رکھ کر چھوٹے بھائی نے اسے داہنی طرف سے گھما کر کہا، چاول نکلو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ چاولوں کے ڈھیر لگ گئے۔ پھر وہ بولا، مچھلی نکلو۔ اب مچھلی نکلنا شروع ہو گئی۔ اس طرح اس کو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب اس نے چکی سے حاصل کر لی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اب تو میں امیر آدمی ہوں، مجھے تو عالیشان مکان میں رہنا چاہیے۔ اس لیے اس نے چکی کو گھما کر نیا مکان، استبل، گودام، غرض یہ کہ شان و شوکت کی سب چیزیں مانگ لی۔ پھر اس نے اپنے اڑوس پڑوس کے سب لوگوں کو دعوت دی۔ اس طرح اس نے نئے سال کا جشن خوب دھوم دھام سے منایا۔ یہ دیکھ کر بڑا بھائی سوچنے لگا کہ میرا چھوٹا بھائی ایک رات میں لکھپتی کیوں کر بن گیا؟ اس میں ضرور کوئی بھید ہے۔ وہ چھپ کر دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ چھوٹا بھائی ایک چکی کو گھما کر مٹھائی کے ٹوکروں کے ٹوکرے بھر رہا ہے اور انہیں مہمانوں کو دے رہا ہے۔ بڑے بھائی نے ارادہ کر لیا کہ میں کسی نہ کسی طرح اس چکی کو ضرور حاصل کروں گا۔ رات کو جب سب سو رہے تھے وہ اپنے بھائی کے گھر پچھواڑے سے گھسا اور چکی اٹھا کر نکل بھاگا۔ چکی کو لے کر وہ ایک کشتی میں سوار ہو گیا اور ارادہ کیا کہ کسی الگ جزیرے میں اسے لے جاؤں اور لکھپتی ہو جاؤں۔ ہوا ایسا کہ اپنی کشتی میں ضرورت کی اور سب چیزیں تو وہ لے آیا تھا مگر نمک لانا بھول گیا تھا۔ اس نے چکی چلا کر کہا، نمک نکلو، نمک نکلو۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ چکی میں سے ڈھیروں نمک نکلنا شروع ہو گیا۔ بڑے بھائی کو چکی روکنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نمک کے بوجھ سے
बड़े भाई की कश्ती समंदर में डूब गई। कहते हैं उसी वक्त से वो चक्की समंदर में बराबर चल रही है और उसके नमक से समंदर का सारा पानी खारा हो रहा है। तो दोस्तों, इंसान को कभी लालच नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जो दिया है उसी में खुश रहकर शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है। कभी कभी यही लालच इंसान की हिलाकत का सबब बनेगी, जैसे कि इस बड़े भाई की लालच ने उसे समंदर में ले डूबा और वो हिलाक हो गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।